सैयदा अरूबा जिसे कल हॉस्टल से उठाया गया उसे आज अदालत में पेश किया गया। सैयदा अरूबा का कसूर क्या है और आज अदालत इतवार वाले दिन अदालत का क्या मंजर था, आपको आज के व्लॉग में बताऊंगा। और इसके अलावा आपको बताऊंगा आज रऊफ़ हसन जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सेक्रेटरी इतलात हैं, आज उन्हें भी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड के बाद अदालत में पेश किया गया। और आज जब उन्हें अदालत में पेश किया गया उनकी क्या सिचुएशन थी, क्या हालत थी, आप तस्वीर में भी देख सकते हैं। और आपको आज अदालती मंजर बताऊंगा और आज अदालत में कौन कौन पहुंचा और इसके अलावा क्या अपडेट्स हैं। कोला नेक्स्ट के मैनेजर को उठाया गया, इसकी वजह क्या है ये आपको बताएंगे। इसके अलावा जमात इस्लामी के कारकुनान ने इंकशाफ किया है, क्या इंकशाफ किया है तहरीक इंसाफ के हवाले से, वो भी आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। सो करते हैं आज का व्लॉग शुरू। आज इतवार का दिन है। कल रात को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक खातून, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक ऐसी बहन जिसका काम सिर्फ ये था कि वो तहरीक इंसाफ के फेसबुक जो पेज है उसको लीड करती थी। कश्मीर की वो लड़की है। कश्मीरी माओं ने हमेशा बहादुर बेटों को, बहादुर बेटियों को जन्म दिया है। सैयदा अरूबा फेसबुक पेज लीड करती थी, इस्लामाबाद में रहती थी, इस्लामाबाद में हॉस्टल में रहती थी और कल उन्हें उठाया गया। इससे पहले आपको पता है कि अताउर रहमान को उठाया गया, इससे पहले अहमद जंजुआ को उठाया गया, इससे पहले अज़हर मशवानी के भाइयों को उठाया गया, इससे पहले और बेशुमार कारकुनों को उठाया गया। वजह सिर्फ ये है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ हैं, वजह सिर्फ ये है कि वो तहरीक इंसाफ के लिए काम करते हैं, वजह सिर्फ ये है कि वो इमरान खान को सपोर्ट करते हैं। कल हद पार हो गई, ऐसा नहीं होना चाहिए था। देखें, माएँ बहनें सबकी साझी होती हैं और उठाने वालों को भी शर्म आनी चाहिए कि वो आपकी बेटी के बराबर होगी। एक बच्ची सी है, एक हमारी बहन है जिसको उठाया गया और कसूर क्या था कि वो तहरीक इंसाफ के फेसबुक पेज को लीड करती है। आप उसे कह दें कि आप ना लीड करें, आप ना इसको चलाएं, नहीं तो हम आपके साथ ये करेंगे, वो बाज आ जाए। आज उसके वालिदैन की सिचुएशन क्या थी अदालत में वो भी मैं आपको बताता हूँ। आज उसको अदालत में पेश किया गया। पहली रात तो पता ही नहीं चला कौन लेके गया है, कौन नहीं लेके गया। उसके बाद खवातीन वाले थाने में उसको शिफ्ट किया गया। फिर आज सैयदा अरूबा को जब अदालत में पेश किया गया, हमारी बहन जिसने हिजाब किया हुआ था, हमारी बहादुर बहन, और हमें इन बहनों पर, हमें इन बेटियों पर फ़ख्र है क्योंकि ये इस कौम की बेटियां हैं, क्योंकि ये इस कौम के लिए काम करती हैं। सैयदा अरूबा को आज जब अदालत में पेश किया गया तो सैयदा अरूबा उसी तरह मुस्करा रही थी जिस तरह सनम जवेद हमेशा हर पेशी पे मुस्कुराती हुई नज़र आई, जिस तरह तैयबा राजा मुस्कुराती हुई नज़र आई। डॉक्टर यास्मीन राशिद जो कैंसर की मरीज़ा हैं वो मुस्कुराती हुई नज़र आई। और डॉक्टर यास्मीन राशिद के तो क्या ही कहने, डॉक्टर यास्मीन राशिद जैसी बहादुर खातून कभी तारीख में नहीं देखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद आयरन लेडी हैं। खैर, मैं सैयदा अरूबा के बारे में बताता हूँ। आज जब सैयदा अरूबा को अदालत के अंदर पेश किया गया तो उनकी फैमिली, तमाम फैमिली अंदर मौजूद थी। सैयदा अरूबा के वालिद गले मिल के रोने लगे तो सैयदा अरूबा ने कहा कि आप क्यों रो रहे हैं बाबा, ये रोने वाले काम नहीं करने, मैंने कोई गुनाह नहीं किया, आप हिम्मत रखें। ये इस कौम की बेटियाँ कह रही हैं। आप देखें कि ये बेटी बाप को दिलासा दे रही है कि आपने रोने वाले काम नहीं करने, और वो हवालात में है, उसका जिस्मानी रिमांड मांगा गया है। ये सिचुएशन है। और आज अदालत में सनम जवेद पहुंची, तैयबा राजा पहुंची, इसके अलावा सिमाबिया ताहिर पहुंची, तमाम खवातीन पहुंची। और ये खवातीन एक दूसरे की बाजू हैं, एक दूसरे के लिए ये हिम्मत हैं, एक दूसरे के लिए पहुंचना ये बहुत काबिल तारीफ़ अमल है। इसके अलावा नईम हैदर पहुंचोता पहुँचे, शौकत बसरा पहुँचे, इसके अलावा तहरीक इंसाफ के अहम रहनुमा वहाँ पहुँचे, आज़म स्वाति साहब पहुँचे, आज अदालत में पहुँचे। और आज इतवार का दिन है और आज वहाँ सिर्फ तहरीक इंसाफ के केस लगे हैं। और उसके बाद जब सैयदा अरूबा को पेश किया गया, थोड़ी ही देर बाद रऊफ़ हसन साहब जिनका आज 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हुआ, आज उन्हें भी अदालत में पेश किया गया। आज जब रऊफ़ हसन को अदालत में पेश किया गया तो वो बहुत कमज़ोर से नज़र आए। रऊफ़ हसन साहब विक्ट्री का निशान बना रहे थे, रऊफ़ हसन साहब हिम्मत में थे, लेकिन आपको पता है कि जब ये जेल में रहना कोई आसान नहीं होता। कभी ये जो जेलों में रख रहे हैं या जो मजाक बनाते हैं इनको इन जेलों में रखें, इनको ये सज़ाएं दें, इनको पता चले। रऊफ़ हसन साहब है वहाँ अदालत में पहुँचे, 80 साल बुज़ुर्ग हैं। इसके अलावा
آپ کو پتہ ہے کہ رؤف حسن کی جو پارٹی کے لیے اہتمامات ہیں، اس وقت رؤف حسن 9 مئی کے بعد آئے جب کوئی بھی تحریک انصاف میں بات کرنے کو تیار نہیں تھا۔ اس کے علاوہ وہ تمام لوگ جو سینٹرل آفس سے گرفتار کیے گئے انہیں بھی عدالت میں پیش کیا گیا۔ ایک چیز عدالت میں دیکھنے کو ملی کہ وہ تمام لوگ سوتے ہوئے نظر آئے۔ یقیناً اس چیز کا پتہ چلتا ہے کہ وہاں ان کو سونے نہیں دیا گیا، جس وجہ سے وہ عدالت میں سوتے ہوئے نظر آئے۔ اس کے علاوہ ابھی رؤف حسن کے دوبارہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی گئی ہے۔ انہوں نے پتہ نہیں کون سی ایسی ڈیوائسز ہیں جو نکلوانی ہیں اور کون سی ایسی چیزیں ہیں جو انہوں نے رؤف حسن سے لینی ہیں، ان تمام ملازمین سے لینی ہیں جو سینٹرل آفس میں کام کرتے تھے۔ ان کی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی وابستگی نہیں، وہ تو تنہا پہ کام کرتے تھے، اور آج ان کو بھی دہشت گردوں کی طرح عدالت میں پیش کیا گیا، کیونکہ یہ کہتے ہیں یہ ڈیجیٹل دہشت گرد ہیں۔ ڈیجیٹل دہشت گردوں کو آج عدالت میں پیش کیا گیا، اور آج نعیم حیدر پنجوتا وہاں موجود تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کا فخر ہیں، یہ تمام لوگ پاکستان تحریک انصاف کے لیے ایک چٹان کی طرح ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے لیے ان کی جو قربانیاں ہیں ہمیشہ یاد رکھی جائیں گی۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، جیسا کہ میں آپ کو بتا رہا تھا، سیدہ عروبہ کا فیس بک لیڈ کرتی ہیں، وہاں طیبہ راجہ بھی پہنچی۔ طیبہ راجہ کی بات کروں، 9.5 ماہ وہ جیل میں رہی۔ صنم جاوید کی بات کروں، ابھی وہ رہا ہو کے آئیں۔ ایک دوسرے کے لیے پہنچنا، جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ بہت ہی قابل تعریف عمل ہے۔ اس کے علاوہ یہ خبر ہے کہ ابھی تک کی جو خبر ہے کہ ان کو کیونکہ عدالت میں کیس لگا ہوا تھا، عدالت میں سماعت ہو رہی تھی، فیصلہ محفوظ ہو گیا، اس سے پہلے ہی رؤف حسن صاحب کو وہاں سے FIA لے کر چلی گئی۔ ایون کہ ہوتا یہ ہے کہ جب تک فیصلہ نہیں آتا، جو ملزم ہوتا ہے وہ عدالت میں ہی ہوتا ہے۔ جب فیصلہ آتا ہے، ڈسچارجگی کا فیصلہ ہے یا کوئی بھی فیصلہ ہے، اس کے بعد یہ طے کیا جاتا ہے، اگر ڈسچارج ہو جائے تو رہا کر دیا جاتا ہے، اگر نہ ہو تو وہ دوبارہ سے لے جاتے ہیں۔ لیکن آج فیصلہ آنے سے پہلے ہی FIA رؤف حسن کو اور باقی تمام لوگوں کو وہاں سے عدالت سے لے کے چلی گئی۔ یہ ایک چیز ہے آپ کے سامنے رکھنا ضروری ہے کہ اس طرح روزانہ کی بنیاد پر تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جا رہا ہے، لیکن تحریک انصاف اس پہ کیا کرے گی؟ کیا تحریک انصاف اس پہ کوئی احتجاج ریکارڈ کرے گی؟ کیا تحریک انصاف اس پہ آواز اٹھائے گی؟ کیا تحریک انصاف باہر نکلے گی، یا اسی طرح لوگوں پہ ظلم کرتے رہیں گے؟ کیا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا؟ یہ سب سوال آپ بھی کریں، میں بھی ضرور کروں گا۔ اس کے علاوہ میں آپ کو بتاتا ہوں، اسرائیلی کمپنی کے مقابلے، اسرائیلی کمپنی جو پیپسی کمپنی ہے، اس کے مقابلے میں پاکستان کے ایک بزنس مین نے کولا نیکسٹ، جو عام مارکیٹ میں اب دیکھی جا سکتی ہے، لوگ پیپسی کو نہیں لے رہے، اسی وجہ سے پیپسی نے اپنا ریٹ 150 کر دیا ہے، اور لوگ کولا نیکسٹ کو ترجیح دے رہے ہیں۔ کولا نیکسٹ کے جنرل مینیجر اور ڈپٹی ڈائریکٹر کو اغوا کر لیا گیا۔ کیا پیغام دے رہے ہیں؟ پہلے سنتے تھے کہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے، ان لوگوں کو اٹھایا جاتا ہے جو فلسطین پہ بات کرتے ہیں، لیکن ایسی سچویشن آ گئی کہ پاکستان میں اب کوئی بزنس بھی نہیں کر سکتا۔ اگر کوئی آزادانہ طور پہ بزنس کرنا چاہتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جاتا ہے۔ کیا وجہ اٹھانے کی؟ اس شخص نے پیپسی کے مقابلے میں اپنی ایک بوتل لانچ کی جس کا نام کولا نیکسٹ ہے۔ میں تمام پاکستانیوں کو کہوں گا کہ آپ اس پہ آواز اٹھائیں۔ یہ وہ کہتے ہیں کہ یہ کہیں سے چیزیں جا کے لنک ہوتی ہیں، یہ لنک ہو رہی ہیں کہ اس شخص نے کیوں پیپسی کے مقابلے میں ایک بوتل لانچ کی، اور وہ بوتل مارکیٹ میں پیپسی کے مقابلے میں زیادہ فروخت ہو رہی ہے۔ کیا ان کے کوئی انٹرسٹ ہے؟ کیا یہ چاہتے ہیں کہ پیپسی ہی بکے، اسرائیلی پروڈکٹ بکے، پاکستانی کوئی پروڈکٹ نہ بکے؟ پہلے ہی تمام چیزیں باہر کی چیزیں ہوتی ہیں، یہاں جو مینوفیکچرنگ ہوتی ہے وہ یہاں چیزیں نہیں بکتی، ایون کہ ان کو ترجیح نہیں دی جاتی۔ یہ ملکی حالات ہیں، یہ ملکی حالات ہیں جو ہم بتا بھی نہیں سکتے کہ ملک میں چل کیا رہا ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ روزانہ کی بنیاد پر بندے اٹھا لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ جماعت اسلامی کے کارکنان نے انکشاف کیا ہے۔ جماعت اسلامی نے لیاقت باغ میں دھرنا دیا ہوا ہے۔ جماعت اسلامی کے کارکنان نے کہا کہ جب ہمیں اٹھایا گیا تو وہاں تحریک انصاف کے لوگوں کو بھی ساتھ اٹھایا گیا تھا، کیونکہ جمعے والے دن ہی تحریک انصاف کا پروٹیسٹ تھا۔ تو پھر ہمیں کہتے ہیں کہ، اور پھر وہاں جیل میں ترنول تھانے میں پوچھتے ہیں کہ کون کون ہے، DSP صاحب پوچھتے ہیں کہ تحریک انصاف کا کون کون ہے اور جماعت اسلامی کا کون کون ہے۔ تو جماعت اسلامی والوں نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہم جماعت اسلامی والے ہیں۔ تحریک انصاف والوں نے کہا ہم تحریک انصاف والے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ جماعت اسلامی کے کارکنوں کو کہا کہ آپ جائیں، چائے شائے پئیں، اور رہا کر دیا گیا، جا کے چائے شائے پئیں اور اپنے گھروں میں جائیں۔ اور جو تحریک انصاف کے لوگ تھے انہیں اٹک جیل میں شفٹ کر دیا گیا۔ یہ جماعت اسلامی کے کارکنان کہہ رہے ہیں، اور ہمت اور حوصلے
کہ میں کیا مثال دوں ان لوگوں کی جنہوں نے یہ نہیں کہا، جنہوں نے جیل میں یہ پتہ تھا کہ اب یہ ہمیں کہیں دوسری جیل میں شفٹ کریں گے یا اب ہم پہ یہ ظلم کریں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم جماعت اسلامی سے ہیں یا ہم کسی اور جماعت سے ہیں، انہوں نے جیل میں بھی کہا کہ ہم تحریک انصاف سے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ایک ریاست دو دستور، یہ ہے ایک ریاست اور دو دستور۔ ایک طرف جماعت اسلامی کے لوگوں کو رہا کر دیا جاتا ہے، دوسری طرف تحریک انصاف کے لوگوں کو اٹک جیل میں بھیج دیا جاتا ہے۔ قصور صرف یہ ہے کہ عمران خان کو سپورٹ کرنا، عمران خان کو سپورٹ کرنا اب ایک دہشت گردی کی علامت بن چکا ہے، اور جو سپورٹ کرتا ہے اسے اٹھا لیا جاتا ہے اور دہشت گردی کے مقدمے ڈالے جاتے ہیں۔ یہ سچویشن ہے اس ملک کی۔ باقی ان کیسز کے حوالے سے کیا اپڈیٹ ہوگی آپ کو نیکسٹ ولاگ میں بتائیں گے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔